ایسی باتیں کرنی ہیں جو آپ نے روٹین میں نہیں سنی. میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا جو مستقبل ہے، یہ نیو جنریشن، یہ جب عملی میدان میں اترے تو اس کو اپنی صلاحیتوں کا اندازہ ہونا چاہیے. ہم لوگ ایک ذہن بنا لیتے ہیں کہ فلاں کام میں نہیں کر سکتا، فلاں کام تو مجھ سے نہیں ہوتا، فلاں چیز میں برداشت نہیں کر سکتا. لیکن جب وقت پڑتا ہے تو وہ جو بھی مشکل کام ہو، کوئی مصیبت ہو، کوئی خوشی کا کام ہو، کوئی برڈن بڑھ جائے تو ہم وہ کر لیتے ہیں. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ میں کر سکتا تھا، پہلے میں ڈر رہا تھا. جیسا کہ میرا تعارف کروایا گیا ہے، میں اسی جیلم سے تعلق رکھتا ہوں. میں نے BSc تک جیلم میں تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد MSc فزکس کر کے کالج کی سروس شروع کر دی. 30 سال کالجوں میں، مختلف کالجوں میں FSc اور BSc کو فزکس پڑھاتے. آج سے 7 سال پہلے میں ریٹائر ہو گیا. لیکن جو اصل کام ہے، جو بات بتانا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب میں آپ کی عمر کا تھا تو اس وقت میں سائنس کے وہ تجربات، فزکس اور کیمسٹری کے جو میں نے بعد میں پڑھے ہیں، ان کے تجربے میں گھر میں پہلے ہی کر رہا تھا. بعد میں مجھے پتہ چلا کہ اس کو سائنس میں یہ کہتے ہیں، فزکس میں یہ کہتے ہیں. FSc کے دوران، FSc کا پیپر دینے کے بعد میں نے 250 تجربے کیے لکھ کے، اور وہ سارے سائنس کے تھے. اور اس میں نے ایک ریڈیو بھی بنایا. یہ اس دور کی بات ہے 77 کی، جب اس سائز کے ریڈیو ہوا کرتے تھے. بعد میں یہ سائز کے TV نکلے. وہ جو ریڈیو تھا 77 کی بات کر رہا ہوں، وہ ایک باجرے کا بٹانا سے لے کے اس کے اوپر کوائل بنا کے اور ایک ڈائیوڈ لگا کے تو میں نے ریڈیو بنا دیا. ایریل کے لیے ادھر میرا پیچھے گاؤں ہے محمود آباد، اس گاؤں کے دونوں سائڈوں پہ شیشوں کے درخت تھے. ان درختوں کے اوپر تار باندھ دی تو وہ میرا ایریل بن گیا. اس ایریل کے اور یہ جو کوائل بنی، ڈائیوڈ لگا کے ریڈیو بنا دیا. اور 7-8 شہر یعنی لاہور، اسلام آباد، سری نگر، امرتسر، وہ کیچ ہونا شروع ہو گئے ریڈیو اسٹیشن. اب لوگ پوچھتے کہ سنا ہے ریڈیو بنایا ہے؟ میں کہتا یہ کان پہ لگائیں اور سنیں. ہاں جی، گانے تو لگے ہوئے ہیں، ریڈیو کہاں ہے؟ تو وہ میں جب بتاتا کہ موبائل اٹھاتا کہ یہ ریڈیو ہے، کہتے یہ عجیب بات ہے، ہم تو بڑے ریڈیو کو جانتے ہیں، یہ کون سا ریڈیو ہے؟ تو اس طرح مجھے بچپن سے ہی مجھے سائنسدان کہنے لگے. پھر اللہ تعالیٰ نے میری لاج رکھی اور کالجوں میں پہنچ کے نئے سے نئے تجربات شروع ہو گئے. میں نے ایک سولر ٹینٹ بنایا جو سیاچن جیسے ٹھنڈے علاقے میں، جہاں گرمیوں میں بھی مائنس ٹیمپریچر ہوتا ہے، وہاں وہ سردیوں میں بھی ملتان جیسی گرمی دے سکتا ہے. وہاں پہ باقاعدہ بریگیڈیئر نسیم صاحب اپنے گروپ کو لے کے سیاچن میں وہ ٹینٹ لے کے گئے اور وہاں جب ٹیمپریچر ریکارڈ ہوا تو +60 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا، جو کہ سٹی کی گرمی سے بھی زیادہ گرمی ہے. وہاں ٹیمپریچر پلس لینا مشکل تھا کیونکہ مائنس ٹیمپریچر تھا اکثر. تو وہاں +60 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر ریکارڈ ہوا اور بعد میں فوج نے اس کو استعمال بھی کیا. پھر میں نے سولر انرجی سے کڑوے یا نمکین پانی کو میٹھا کرنے والا سسٹم بنایا اور جیلم کے DC نے مجھے کہا کہ پھر ہمارا مسئلہ ہے
ادھر پانی خراب ہے تو وہاں بنا کے دیں. تو وہاں جا کے میں نے 2 سیٹ لگائے. وہ پانی خراب جو ہے اس میں ڈال کے سولر انرجی سے میٹھا کر کے صاف کر کے دکھایا اور وہ پاس ہوا. اخبارات میں بھی آیا. اور وہ اے سی صاحب جو ہے وہ اپنے گھر میں لگوا کے وہ کافی عرصہ تک استعمال کرتے ہیں. وہ تجربہ کامیاب رہا. پھر ایک میں نے واٹر پمپ بنایا جو سولر انرجی سے چلتا تھا, مگر یاد رکھیں اس میں سولر سیل نہیں تھا. سولر سیل کے بغیر ٹیمپریچر ڈفرنس سے, ٹیمپریچر گریڈینٹ سے وہ پانی کو صاف کرتا اور اس کا تجربہ کامیاب ہو گیا. یہ ایجادات کی لسٹ میں آتے گئے. گویا انوینشن ہو رہی ہیں. اس کے بعد میں نے ایک ٹائل, سولر ٹائل تیار کی جو سولر لائٹ کو ریفلیکٹ کر دے اور جتنی ہیٹ وہ جذب کرے اس سے اس کا ٹیمپریچر نہ بڑھے. اس کی اسپیسیفک ہیٹ اور تھرمل ماس کی کیلکولیشن کر کے اس کو تیار کیا. تو وہ ٹائل ایسی بن گئی کہ چھت پہ لگائیں تو گرمیوں میں کمرے ٹھنڈے اور سردیوں میں گرم. یہ ٹائل بھی آج 29 سال ہو گئے ہیں پاکستان میں استعمال ہو رہی ہے. ڈاکٹر قدیر خان بھی میرے کلائنٹ تھے, ڈاکٹر سمر صاحب بھی میرے کلائنٹ ہیں, جنرل علی قلی خان 29 سال پہلے کلائنٹ بنے, اور ادھر جیلوں میں بھی 20-25 سال پرانے کلائنٹ بھی موجود ہیں. پھر میں نے ایک سولر چپ بنا دی کہ صرف گرمیوں کا علاج ہو, وہ چھت پہ لگا دیں تو لائف ٹائم کے لیے آپ کے کمرے ٹھنڈے. یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ انرجی سیونگ پروڈکٹ ہے. آپ اے سی لگاتے ہیں وہ 1000 واٹ کا 2000 واٹ کا وہ انرجی کو خرچ کرتا ہے اور بعد میں آپ کو بجلی کا بل دینا پڑتا ہے. جب آپ چھت کے اوپر اس فائل کو یا چپس کو لگا دیں تو چھت سے آنے والی گرمی رک جاتی ہے. جب وہ رک جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے سی پہ لوڈ کوئی نہیں. اے سی پہ لوڈ نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ کی جیب پہ بھی لوڈ کوئی نہیں, بجلی کی بچت ہوگی, بل میں بھی بچت ہوگی. اور سستا فائل آج بھی رکھا ہوا ہے, اس کو کہتے ہیں سولر کوٹنگ. آپ دیکھیں میں اس حال میں آیا ہوں تو چھت سے گرمی آ رہی ہے, آپ سارے گرمی محسوس کر رہے ہیں, یہ چھت گرم ہے. اس کے لیے ایک سولر کوٹنگ بھی ہے اور آپ کے ادھر وہ سولر کوٹنگ اس وقت استعمال ہو رہی ہے. اس کو لگانے کے بعد اس کے اوپر آپ ننگے پاؤں بھی چل سکتے ہیں, یعنی اس سے چھت ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اور انشاءاللہ اس پہ بھی لگا دیں گے اور یہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا, اور یہ جو آپ کو اس وقت تکلیف محسوس ہو رہی ہے وہ نہیں ہوگی انشاءاللہ. سولر انرجی کی ایک سے ایک چیز بڑھتی گئی اور پھر آہستہ آہستہ کنسٹرکشن کے میدان میں آ گئے اور ایجادات کا سلسلہ ایسا چلا, انوینشن اینڈ انوویشن اینڈ نیو ٹیکنالوجیز, کہ اب مور دین 70 انوینشن ہے, انوویشن ہے, نیو ٹیکنالوجیز ہے. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ آپ پاکستان میں کسی اور سائنٹسٹ کو تلاش کر رہے ہیں جس نے 10 ایجادات کی ہوں, انوینشن 10 ہو 20 ہو 30 ہو, کوئی تلاش تو کریں, آپ کو کوئی بھی نہیں ملے گا. ایک بات. دوسری بات, آپ نے یہ سنا ہوگا کہ جی فلاں نے جگاڑ لگا لیا. لفظ سنا ہوا ہے جگاڑ کا؟ اصل میں یہ جگاڑ ہوتا ہے انوینشن, انوویشن, نیو ٹیکنالوجی. ہم اس کو جگاڑ کیوں کہتے ہیں؟ تاکہ یورپی قومیں مائنڈ نہ کر جائیں کہ جی آپ نے بھی ریسرچ شروع کر دی ہے. ہم ان کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم کہتے نہیں ہم نے ریسرچ نہیں کی, ہم تو ویسے ہی جگاڑ کر رہے ہیں. حالانکہ یہ ریسرچ ہے, یہ نیو انوینشن ہے, یہ نیو ٹیکنالوجی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو قرآن دیا ہے وہ مکمل ضابطۂ حیات کے ساتھ ساتھ آپ کا بہت بڑا سائنس کا سبق ہے, اس میں ریسرچ کا سبق ہے. اس میں مثلاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن حکیم میں کہ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون, ان قوموں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتی ہیں. غور و فکر کو جب انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں
کن میں نشانیاں ہیں، کس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ تو اس میں سارے نیچرل فینامنا کی بات ہے، درختوں کا ہونا، بچوں کا ہونا، عمر کا بڑھنا، دن کا نکلنا، رات کا ہونا، بارش کا ہونا، زمین کی سیرابی اور اسی طرح کی بہت سے جو قدرتی مظاہر ہیں، جو فینامنا نیچرل، اس کا ذکر کر کے فرمایا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ۔ اب اس میں کیا ہے، ایک بندہ کہتا ہے کہ جی ایک مسلمان جو اس کو پڑھ کے یہ یقین رکھتا ہے کہ ہر آیت پہ عمل کرنا ضروری ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی میں اس پہ غور و فکر کرتا ہوں۔ وہ پودے پہ غور کرتا ہے، اب پودے پہ غور کرنے کے لیے اسے کوئی کتاب پڑھنی پڑے گی، وہ پڑھے گا باٹنی کی کتاب۔ اب جب وہ اس میں تھوڑا سا آگے بڑھے گا اور اس نے کوئی نئی چیز نکال لی، کوئی ایجاد کر لی، نیو ٹیکنالوجی بنا دی، کوئی ڈسکوری کر لی، تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ سائنسدان۔ ایک بچہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں میڈیکل سائنس کے اوپر غور کرنا چاہوں گا، کس طرح انسان کی عمر بڑھتی ہے، کیا تبدیلیاں آتی ہیں، کھاتے ہیں تو ہم یہ کھانا کیا کیسے ختم ہوتا ہے، وہ اس پہ غور کرتا ہے، تو کون سی کتابیں پڑھے گا؟ میڈیکل سائنس۔ اور جب اس کو اس میں سے وہ کوئی نئی چیز نکالے گا تو ہم اس کو سائنسدان کہیں گے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ نہیں میں دیکھتا ہوں کہ زمین کے خزانوں میں کیا ہے، وہ زمین کی جب اسٹڈی کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ یا تو جیولوجی پڑھے گا یا کیمسٹری۔ اب وہ اس میں سے کوئی چیز نئی دریافت کرے گا تو اس کو ہم سائنسدان کہیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ کو سائنسدان بنانے کی بات نہیں کی، تلقین کی ہے۔ یہاں تک فرمایا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ، جن قوموں میں عقل ہے ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں ہم ریسرچ کرنے والے نہیں تو بھی آ جائے آگے، اللہ تعالیٰ کو فرما رہے ہیں کہ اگر آپ میں عقل ہے تو آپ کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ پھر فرما دیا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ، اگر آپ علم رکھتے ہیں تو آپ کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اور پھر فرما دیا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ، اگر آپ ایمان رکھتے ہیں تو پھر اس میں نشانیاں ہیں۔ تو اب کون مسلمان ہے جو کہے گا میں ایمان نہیں رکھتا؟ اگر ایمان نہیں رکھتا تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو گویا آپ کے لیے یہ فرض کر دیا گیا کہ آپ نے غور و فکر کرنا ہے، آپ نے ریسرچ کرنی ہے، آپ نے جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں بنائی ہوئی ہیں ان پہ غور و فکر کریں۔ تو ایجادات تو ایک پھل ہوتا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ اس کا پھل دیتا ہے، اس سے آپ کو پیسے بھی ملتے ہیں۔ جیسے میں نے 3-4 چیزوں کا ذکر کیا ہے، اب ان کی میں نے فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں اور بزنس کر رہا ہوں، اس سے ظاہر فائدہ بھی ہے، مالی فائدہ بھی ہے۔ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، آج سے 2 سال پہلے ہمارے میڈیا نے بریکنگ نیوز دی کہ جناب امریکہ میں ایسا پینٹ ایجاد ہو گیا ہے کہ چھت پہ لگائیں تو چھت ٹھنڈے، اے سی کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو۔ لیکن ان کو کون بتائے کہ وہ پینٹ تو ہم نے 25 سال پہلے تیار کیا ہوا ہے یہاں پہ، بلکہ اس سے بہتر سولر چپ تیار کی ہوئی ہے جو لائف ٹائم گارنٹی ہے، بلکہ اس سے بہتر وہ ٹرائل تیار کی ہوئی ہے جو گرمیوں میں کمروں کو ٹھنڈا اور سردیوں میں گرم رکھتی ہے۔ بس ثابت ہوا، آپ یہ نہ سمجھیں کہ ریسرچ صرف یورپ یا امریکہ کر سکتے ہیں، یہ ریسرچ ادھر بھی ہو سکتی ہے، ہو رہی ہے، کر کے دکھائیے اللہ کے مدد سے۔ کنسٹرکشن کے میدان میں بہت سی چیزیں بنائی ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ بور ہوں، میں تھوڑا سا ٹاپک چینج کرتا ہوں، لیکن صرف ابھی بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ غور و فکر کر کے انوویٹو آئیڈیا تیار کریں۔ آپ اگر روٹین میں باہر نکل کے جب اگلے میدان میں پہنچتے ہیں جس طرح دوسرے کر رہے ہیں اسی طرح ہی کریں گے تو پھر تو کوئی کمال نہ ہوگا۔ آپ انوویٹو ورک کریں، نیا کام کریں، اور یہ آپ کر سکتے ہیں، یہ کوئی ایشو نہیں۔ میں نے اس پہ کتاب بھی لکھی ہے کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو پھر سائنسدان کیوں نہیں، اور وہ کتاب بھی اسی چیز طرف آپ کو لے کے آتی ہے اور پوری تفصیل ہے۔ اور ابھی میں نے ایک کتاب لکھ رہا ہوں، بلکہ لکھ چکا ہوں، پرنٹ نہیں ہوئی ابھی، کہ آؤ سائنسدان بنے، کہ سائنسدان بننے کے لیے کوئی اسپیشل ٹول نہیں چاہیے، ریسرچ مائنڈ چاہیے۔ آپ روزانہ ریسرچ کرتے ہیں، کیسے ابھی آپ باہر نکلے تو کوئی
پڑی ہو، کوئی پتھر پڑا ہو یا کوئی اس میں تاریں الٹی ہوئی ہوں اور آپ کے لیے رستہ نہ بن رہا ہو، آپ سوچتے ہیں اچھا اس کو کیسے کروں، اگر میں اس کو کھولوں تو اس کو کھولوں تو اس پتھر کو ادھر کروں، اور رستہ بنا لیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ بھی ریسرچ ہے. آپ نے غور و فکر کیا، آپ نے اس کا حل نکالا. اس طرح کریں تو روزانہ کی آپ کام ایسے کر رہے ہیں جو آپ کی انوویشن یا کریٹیوٹی کو شو کر رہے ہیں. آپ کو میں ایک مزے کی بات اور بتانا چاہوں گا تاکہ آپ کو یہ تسلی ہو کہ پاکستان میں بھی ریسرچ ہو سکتی ہے. میں نے اللہ کے فضل سے ایک نئی تھیوری پیش کی ہے جو آل اوور دی ورلڈ نئی بھی ہے، کہ جو ایک نئی تھیوری میں بتا رہا تھا کہ ایک ماں کے جو بچے ہوتے ہیں پہلے نمبر کا، تیسرے نمبر کا، پانچواں اور ساتواں نمبر، ان کو آپ طاق نمبر کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، تو دنیا بھر کے جو طاق بچے ہیں ان کا ایک مزاج ہوتا ہے. دنیا بھر کے طاق بچوں کا، وہ لڑکا ہو یا لڑکی، ایک مزاج ہوگا. اسی طرح جو دوسرا، چوتھا، چھٹا اور آٹھواں یعنی جو نمبر ہوں گے، ایون نمبر ہوں گے، تھرو آؤٹ دی ورلڈ تمام جو بچوں کا ایک مزاج ہوگا. اب یہ ایک ایسی نئی تھیوری ہے جو بالکل ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ایگزسٹ نہیں کرتی. اس کے بارے میں نے کتاب لکھی ہے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو طاق بچے ہیں ان کا مزاج تو ہم جانتے ہیں اور وہ میں نے لکھ بھی دیا کتاب میں. ان کے لیے کون سی فیلڈ ہے بہتر کہ وہ کس فیلڈ میں آگے بڑھیں، کون سا علم حاصل کریں، کون سا روزگار حاصل کریں کہ وہ اپنے مزاج کے مطابق فٹ ہو جائیں. اسی طرح جفت والوں کو یا ایون بچوں کو کس میدان میں جانا چاہیے، اس کا بھی اس میں تذکرہ ہے. بلکہ بعد میں جب شادی ہو تو اگر طاق بچا ہو اور طاق بیوی ہو پھر کیا ہوگا، اور اگر طاق بچا ہو اور جفت بیوی ہو اس کی پھر کیا ہوگا، اس کا بھی تفصیل سے ذکر ہے. لہذا یہ ہمارے انسانی مزاجوں کے حوالے سے ایک بہترین تھیوری ہے. اس پہ ویسے کتاب لکھی جا چکی ہے اور وہ کتاب بھی اویلیبل ہے. اب میں آتا ہوں ایک تیسرے ٹاپک کی طرف تاکہ آپ بور بھی نہ ہوں اور کچھ انجوائے بھی کر سکیں. اب جو تیسرا ٹاپک جو ہے نا وہ ایک اور ایجاد کی طرف میں لے کے آ رہا ہوں. ایک ایسی انوینشن جو کہ اگر ہم اس کو پاکستان میں لگا دیں، اسٹارٹ کر دیں، عمل کرنا شروع کر دیں تو ایک معاشی انقلاب آ جائے گا. اس کا نام ہے SEHR، SEHR، سوبر اکنامک اینڈ ہاؤسنگ ریولوشن. اس میں جو میں آپ کو کوچ کرنا چاہتا ہوں اس کا پیچھے تھیم یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ پاکستان میں نئے آئیڈیاز، نئی تھیوری جنریٹ ہو سکتی ہیں. اب یہ جو فارمولہ میں دے رہا ہوں اس کا سب سے دلچسپ پہلو یہ ہے کہ ہم آپ کو کہتے ہیں کہ جو آپ خریداری کرتے ہیں، چینی چاول لیتے ہیں یا گھر کی چیزیں لیتے ہیں، کپڑے لیں، جو مرضی لیں، یہ جن دکانوں سے لے رہے ہیں ان کو ہمارے سسٹم میں رجسٹر کروا دیں. اب جو رقم آپ خرچ کریں گے وہ آپ کے مکان کی قسط گنی جائے گی. وہ پیسے آپ ہمیں نہیں دیں مگر وہ آپ کے مکان کی قسط بن گئی. آپ نے ایک سال میں 10 لاکھ خرچ کیا. آپ کی بات نہیں ہے، آپ کے فیملی یعنی والدین کی بات ہو رہی ہے. ایک گھر میں جو خرچہ ہوتا ہے، آپ نے 10 لاکھ خرچ کیا. ایک سال بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ جو آپ نے 10 لاکھ خرچ کیا تھا وہ ہم ایک ایک روپیہ چن کے واپس لے آئے ہیں اور وہ آپ کا 10 لاکھ روپیہ ہمارے پاس موجود ہے. اور 5 سالوں بعد آپ 50 لاکھ خرچ کر چکے ہیں. ہم کہتے ہیں وہ 50 لاکھ روپیہ ہمارے پاس آ چکا ہے، اب بتائیں آپ کی کیا خدمت کریں. اب ہم نے آپ کو مکان بنا کے دے دیا تو وہ مکان جو 50 لاکھ کا ہے اس میں تو آپ نے 1 روپیہ نہیں کیا. وہ جو مکان ملا تو آپ کے لیے فری ہوگا نا؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ فری ہوگا نا، کیونکہ آپ نے 1 روپیہ نہیں کیا. نہ کوئی رجسٹریشن فیس ہے، نہ کوئی ڈاؤن پیمنٹ ہے، کچھ بھی نہیں. اب یہ جو چیز ہے نا
یہ اس پورے پاکستان میں اکنامک ریولوشن جنریٹ کر سکتی ہے۔ اب یہ جو ریولوشن ہے یہ لوکل سطح پہ بھی ہو سکتا ہے، یہ پرائیویٹ سطح پہ بھی ہو سکتا ہے، یہ گورنمنٹ کی سطح پہ بھی ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ یہ لارج اسکیل پہ ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں اور گورنمنٹ کے مختلف سیکٹر سے بات ہو رہی ہے، میٹنگ ہو رہی ہے، انشاءاللہ یہ چلے گا۔ ابھی پچھلے دنوں تھوڑے 2 ہفتوں میں جنگ ہوئی ہے پاکستان اور ہندوستان۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جس دن ہم نے ریئیکشن شو کیا ہے اس سے 1.5 گھنٹے کے اندر اندر انڈیا نے ہاتھ کھڑے کر دیے، اپنی شکست تسلیم کر دی۔ کیوں؟ ذرا غور کریں کیوں؟ 65 کی جنگ اور 71 کی جنگ ہم نے دیکھی ہوئی ہے۔ اس وقت ان کے جہاز پاکستان میں آتے بمباری کرتے تھے اور وہ جنگ ایک 17 دن رہی ہے، ایک 23 دن رہی ہے، وہ کافی دن کے باوجود نہ انہوں نے ہاتھ کھڑے کیے، نہ ادھر کوئی ایسا کام ہوا کہ ہم کہیں گے بات کی بات۔ لیکن اب کیا ہوا ہے کہ صرف 1.5 گھنٹے میں اتنی ان کو مار پڑی کہ وہ جناب بلبلا اٹھے۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ تھی نیو ٹیکنالوجی، نیو ریسرچ، نیو ڈیولپمنٹ۔ ایک تو ہم نے ایٹم بم بنایا ہے، وہ بھی ایک سائنٹیفک چیز ہو گئی۔ دوسرا جو میزائلوں کی جنگ ہوئی ہے، جہازوں کی جنگ ہوئی ہے، یہ ساری نیو ٹیکنالوجی کی جنگ تھی۔ ہم ادھر آرام سے گھر میں بیٹھے رہے، خبریں دیکھتے رہے، لائٹیں آن ہے، سب نو ٹینشن، ادھر جنگ ہو رہی ہے۔ ہمارے جہاز تو ادھر گئے ہیں مگر ان کے نہیں آئے، اور نہ ہی ان کی طرف سے بعد میں میزائل آئے جب ہم نے شروع کی ہیں۔ وہ کیوں؟ ہماری سائبر فورس نے ان کا سارا سسٹم جیم کر دیا۔ اب یہ ٹیکنالوجی کی جنگ ہو رہی، ادھر ان کا سارا سسٹم جیم کر دیا، ریڈار سسٹم جیم ہو گیا، میزائل سسٹم جیم ہو گیا، جہاز جو ہے ان کو کچھ نہیں پتا چل رہا کدھر جانا ہے، جس کی وجہ سے ہم نہ صرف کامیاب ہوئے بلکہ دنیا میں ہمارا نام بلند ہوا پازیٹیولی، اور آج دنیا ہماری طرف رخ کر رہی ہے۔ ان کو پتہ چلا ہے کہ یہ تو بڑی پاور ہے، یہ تو بڑے ٹیکنیکل لوگ ہیں، اور یہ تو بڑے دلیر لوگ ہیں، اور اس کا انشاءاللہ آئندہ آپ کو پازیٹیو رزلٹ ملتا رہے گا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ بہت سے ملک ہمارے ساتھ جوائن کر کے بڑا گروپ بنائیں گے، اور پھر انڈیا کو ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ ہماری طرف بڑھے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ریسرچ ہے، یہ ایجادات ہیں، یہ ٹیکنالوجیز ہیں، اور یہ ٹیکنالوجیز پاکستان نے بنائی ہوئی ہیں، آلریڈی موجود ہیں، اور فردر ریسرچ جاری ہے۔ آپ بھی آگے آئیں، آپ بھی یہ کوشش کریں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کا حکم آنے کہ جس طرح قرآن مجید میں ریسرچ کی طرف کہا گیا ہے، دوسرا جو چیز آپ نہیں بنائیں گے اس کی مارکیٹ ویلیو بھی ہوگی، آپ پیسے بھی کما سکیں گے، اور پھر آگے جو آپ کا مستقبل بننا ہے اس میں آپ کو لائن ملے گی کہ میں نے اس طرف جانا ہے۔ لکیر کے وکیل بننے کی بجائے آپ انوویٹو کام کریں اور اپنی صلاحیتوں کو سمجھیں۔ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ آپ جب عزم لے کے آگے نکلیں گے تو یقیناً آپ آگے بھی بڑھیں گے، اللہ تعالیٰ برکت بھی ڈالے گا اس میں۔ تو میں مستقبل یہ کہہ سکتا ہوں، چمن کے ہر پتے کو مل جائے گی مطلوب ضیاء، چمن کے ہر پتے کو مل جائے گی مطلوب ضیاء، فکر فرقہ نہ کرو،